أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج ہماری سورہ بقرہ کی جز نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 40 ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اس کا تھوڑا سا جہاں تک ہماری 39 آیات ہو گئی ہیں تو تھوڑی سی میں اس کا آپ کے ساتھ تعارف پیش کرتی ہوں کہ دیکھیے جیسا پس منظر بھی تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے 3 آپ ذرا آپ کو اگلی ان جو آیات ہماری آنے والی ہیں نا تو وہ اچھے سے سمجھ میں آئیں گی. آپ میری بات کو غور کریں کہ ہم نے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو آپ غور کیجئے گا کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے 3 طرح کے 3 قسم کے انسانوں کا یعنی 3 گروہوں کا ذکر ہم نے پڑھا تھا. سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی پھر ان کی مزید وضاحت کی گئی تھی نا. 3 طرح کے انسانوں کے بارے میں پڑھا تھا نا ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر. پھر تمام انسانوں کو عبادت کی دعوت دی گئی. اس کے بعد اس زمین پر انسانیت کی تاریخ کے آغاز کا جو ذکر ہوا. پھر اس کے بعد انسانوں کی مزید قسمیں. اچھا سورہ فاتحہ میں تو آپ کو پتہ ہے نا ساری وہ ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں اور اگر کسی نے نہیں سنا تو وہ اس کی تفسیر پہ دوبارہ جا کے سنیں. پھر یہ اگلی بات یہ ہے کہ انسانوں کی جو مزید قسمیں تھیں خاص طور پر وہ قومیں کہ جن کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی اور ان کا جو رد عمل تھا پھر اس پر بات ہوگی تاکہ ہم اس آئینے میں پھر اپنے آپ کو بھی دیکھ سکیں نا کہ پھر ہم لوگ کس جگہ پر کھڑے ہیں. اور ہم بحیثیت مسلمان جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خیر امت سمجھتے ہیں تو ہم کہاں پر ہیں. تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو خود کو سمجھتے ہیں نا ہم آخری نبی کی امت ہے اور یہ ایمان بھی رکھتے ہیں. لیکن ہم نے چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے نا اس لیے ہم سمجھتے ہی ہیں کہ ہم نے فوراً ہی جیسی فوت ہونا ہے تو سیدھا سیدھا ہم نے جنت میں پہنچ جانا ہے. اور تو ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں ہی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ تم سے پہلے بھی وہ امت جو تمہاری ہی طرح تھی اور ایک چنی ہوئی امت تھی ان کے پاس بھی رسول بھیجے گئے تھے. وہ پیغمبروں کی اولاد تھی ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی انعامات کی ان کو اللہ نے ہدایت دی دنیا کی نعمتیں بھی دی. لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی تو پھر ان کا انجام کیا ہوا. تو ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے. تو یہ جو آیت نمبر 40 ہے نا اس کو اگر آپ غور سے سنیں تو آپ یہ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق طاقت دے اور اینڈ تک آپ دیکھیے گا کہ مسلسل کافی آگے جا کر بلکہ آخر تک آپ کو بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا ہر جگہ پر. اور ان میں سے ہر ایک جو آیت ہے جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ ہم جو ہیں جو پچھلی امتیں امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ ان سے کہا اس کے مطابق وہ چلے یا نہیں چلے وہ تو قرآن بتا رہا ہے لیکن ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ بعض اوقات بہت سے لوگ جو ہے نا جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے بار بار یہ تو یہود کی بات ہو رہی ہے نا یہ جو نصارہ کی بات ہو رہی ہے تو اور پھر کفار کی بات ہو رہی ہے یا پھر منافقین کی بات ہو رہی ہے یا پھر فاسقین کا ذکر ہو رہا ہے یا یہ تو مشرکین کی بات ہے یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے یہ ہمارے لیے تھوڑی ہو رہی ہے. ہم تھوڑی نہ کوئی بنی اسرائیل ہیں یا ہم کوئی تھوڑی نہ مشرکین فاسقین ہیں. لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا ہمارے لیے تھوڑی کہا گیا. لیکن قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اس کی ایک ایک آیت پر خود کو مخاطب سمجھنا چاہیے کہ سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ قرآن میرے لیے ہے یہ آیت میرے لیے ہے یہ حکم میرے لیے بھی ہے مجھے اس سے کیسے اس پر عمل کرنا ہے مجھے اس کو اپنی زندگی پر کیسے لاگو کرنا ہے اور میرے لیے اس میں کیا کیا چیزیں. عقل مند تو وہی ہوتا ہے نا جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ اگر کسی دوسرے نے کوئی تجربہ کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تو اس کو دیکھ کے پھر اپنے لیے بھی راہ متعین کرتا ہے نا. عقل مند شخص وہ ہوتا ہے. دیکھیے حضرت آدم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جو تجربہ آدم علیہ السلام نے کیا اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا اور کیا سیکھنا چاہیے اور پھر جو کچھ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے تاکہ ہم وہ نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیا. تو ہم نے کل تک کی جو آیات تھی وہاں تک ہم نے آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا. اب آگے جو بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے اب آدم علیہ السلام کا جو قصہ تھا کہ کس طرح ان کو شیطان نے بہلا دیا پھسلا دیا اور پھر جنت سے نکلوا دیا اور پھر
बनी इसराइल का आगे अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया। तो देखिए ये सारी जो बातें हो रही हैं, ये कुरान में अल्लाह ताला ने सिर्फ़ हमें कहानियों के तौर पे नहीं सुना दी। हमें अपने आप को चेक करना है कि हम तो कहीं ऐसा नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो हमें उससे बचना है। कुरान राह हिदायत है। कुरान से हमने अब, क्योंकि इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी और यही वो किताब है जो बनी नौ इंसान के लिए क़यामत तक अब राह हिदायत के लिए यही किताब है। तो ये मुख्तसर सा पस मंज़र है, तो इसको ज़हन में रख के फिर हम इन आयत को समझते हैं, ठीक है? तो आयत नंबर 40 है, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। देखें अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, यानी क्या मतलब है इसका? ए इसराइल की औलाद, बनी किसको कहते हैं? बेटों को ना, इसराइल की औलाद, ए इसराइल के बच्चों, यानी उनके औलाद, या और किस किसके बच्चे थे ये? ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी सारी बनी इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम इनके बाप थे, बड़े, इनके इनके जो बड़े थे वो याकूब अलैहिस्सलाम थे। जैसे आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, वो तो सबके बाप है ना। इसी तरह आगे फिर इसराइल जो ये बनी इसराइल जो है, ये कौम है, ये याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं, वो इनकी औलाद है आगे। वो औलाद औलाद इसराइल के, जो इसराइल के हैं, यानी कि जो औलाद इसराइल हैं, ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो यहाँ पर बनी इसराइल क्यों कहा गया? इनको इनके वालिद के नाम से क्यों बुलाया गया? इसलिए कि वालिद के नाम की कुछ तो लाज रखो। आप ये देखिए कि जब कोई किसी का कोई एक नाम होता है ना, तो हम उसको बाज़ औक़ात हम उसके अपने नाम के साथ बुला लेते हैं। हाँ, आप अपने ऊपर रख के सोचें कि बाज़ औक़ात किसी को अपने नाम के साथ बुला लेते हैं और जैसा कि अमूमन हम अपने ही नाम के साथ बुलाते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि साथ वालिद का नाम लगा दे कोई और साथ बाप-दादा के नाम की का कोई ज़िक्र आ जाए, तो क्या होता है? अमूमन लोगों के आ जाता है ना नाम, तो फिर लाज भी साथ ही रखनी पड़ती है। लाज भी बाज़ लोगों के नामों के साथ उनकी कास्ट का नाम लगा हुआ होता है। तो जब उनको वो कह के पुकारा जाता है या वो इस तरह से बुलाया जाता है कि फलाने, फलाने इस तरीके से, तो उसका मतलब क्या होता है कि उनको उनका 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 बैकग्राउंड याद कराना कि तुम कौन हो? किसकी औलाद हो तुम? और कर क्या रहे हो? यानी उनको याद दिलाना। और वाक़ई उसके पीछे कोई मतलब होता है ना, जब ऐसे तो नहीं किसी के बाप-दादा का या पीछे उनकी कौम नस्ल का नाम लेते, कोई मतलब होता है, कोई वजह होती है। क्योंकि देखिए हर वक़्त, हर हाल में कोई किसी के बाप का नाम नहीं साथ लगाता, कोई भी नहीं पुकारता। कोई ख़ास नसीहत करनी होती है, तो ख़ास अंदाज़ अपनाया जाता है। अमूमन किसी को कुछ ख़ास बात करनी होती है ना, तो उसका पूरा नाम लिया जाता है उसको मुतवज्जा करने के लिए। एक तो ये प्यार का अंदाज़ भी होता है, इसके अंदर प्यार भी छुपा हुआ होता है, इसके अंदर ये बात भी छुपी हुई होती है कि आबा-ओ-अजदाद का ज़िक्र करके उन्हें पुकारने वाले को उसका असली मुकाम याद दिलाया जा रहा होता है कि तुम हो कौन। तो यहाँ पर या बनी, ये कुरान में जगह जगह पर ये लफ्ज आएगा, तो इसी चीज को आप याद रखिए कि ए बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, यानी ऐसे अल्लाह ने बुलाया है। दो बातें इसके अंदर पता लग रही हैं, प्यार भी है और खसूसियत के साथ बुलाया गया, उनके वालिद के नाम के साथ उन्हें बुलाया गया कि ए इसराइल की औलाद, तुम सुनो तो सही, लज़कुरू, याद करो, नेमती, याद करो मेरी नेमत को, नेमती, मेरी मेरी नेमत को याद करो, सोचो, ज़हन पे ज़ोर दो मेरी नेमत के बारे में, बल्कि नेमतों के बारे में। तो देखिए कि अल्लाह ताला जब किसी को नेमत याद दिलाते हैं ना, नेमत को कब याद कराया जाता है? उससे क्या मतलूब होता है? नेमत क्यों याद कराई जाती है? पहले ये बात समझ लें कि जब हम भी किसी को कोई चीज़ के भाई देखो तो सही कि तुम हम अमूमन बच्चों को कोई नसीहत करने लगते हैं, तो हम पहले उनको उनकी नेमतें याद दिलाते हैं ना, हम कहते हैं तुम्हारे पास ये भी है, तुम्हारे पास ये भी है कि नहीं है? हम ऐसे बात करते हैं ना। मसलन अ अ, अगर आपको आपके वालिद के नाम के साथ पुकारा जाए और फिर ख़ास किसी एहसान को याद भी दिलाया जाए और कहा जाए तो फिर उसकी क्या मुराद है कि उसके उसकी कदरदानी करो ना, शुक्र अदा करो कि यानी अच्छी तुम्हारे पास एक पहचान है, मतलब उनको बुला के इस तरह उनको याद दिला के उनको कहा गया मेरी नेमत को याद करो। ये भी एक नेमत होती है कि किसी अच्छे माँ-बाप की औलाद होना, अच्छे ख़ानदान का हिस्सा होना, तो और भी बेशुमार नेमतें होती हैं। तो अल्लाह पाक कुरान मजीद में जहाँ भी नेमतों का ज़िक्र करते हैं ना, तो उससे क्या मतलब होता है? उससे मतलब ये होता है कि तुम शुक्र करो, शुक्रगुज़ार बंदे बनो अल्लाह के। यही होता है नेमत का हक अदा करना। जो लोग नेमत का हक अदा करना चाहते हैं ना, शुक्रगुज़ार बनना होगा। नेमत का हक ही ये है कि उसका शुक्र अदा करो।
پھر یہاں پر یہ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، بلکہ ساری نعمتوں کو، یعنی یاد کرو میری نعمتوں کو تاکہ تم ان کی قدردانی کر سکو. یاد کریں گے تبھی تو قدردانی ہوگی نا. تو تبھی تو پھر اس پہ قدردانی کیسی ہوگی؟ پھر شکر ادا ہوگا تو ہی قدردانی ہوگی نا. جب یاد ہی نہیں ہوگا، سب کچھ بھلا بیٹھیں گے، تو پھر قدردانی کیا ہوگی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو میری نعمتوں کو. کیا خوبصورت انداز ہے میرے رب کا. کیا تھی وہ نعمتیں کہ جو وہ یاد دلائی جا رہی تھی؟ کہ اللہ نے تمہارے اندر، تمہاری قوم کے اندر کتنے نبی بھیجے، ہاں، تمہیں کتابیں بھی دی، تمہیں دنیا کی خوشحالی بھی دی، تم پر بڑے بڑے احسان بھی کیے. ان احسانات کا بدلہ کس شکل میں ہونا چاہیے تھا؟ ہاں، انسان کے احسان کا بدلہ کس شکل میں ہونا چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب طرح طرح کے اور بے شمار احسانات کیے کہ جن کی تفصیل ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے، بلکہ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ بہت جگہوں پر یہ لفظ بھی ملے گا اور یہ انداز بھی ملے گا. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کتنے بے شمار احسانات کیے. جو احسانات اللہ نے کیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کی آزمائش سے نجات دی تھی، فرعون کے ظلموں سے بچایا تھا. اور اس بات کا ذکر جو ہے سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 49 میں آتا ہے، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اور جب ہم نے نجات دی آل فرعون سے جو تم کو عذاب دیتے تھے بہت برا. تو اسی طرح صحرائے تیر میں اللہ نے بادلوں کا سایہ بھی دیا تھا نا جب یہ دھوپ میں جل رہے تھے، اور پھر منو سلوا بھی دیا تھا، آیت 57 میں بھی آتا ہے اس کا ذکر. اور پھر کھانا آسمان سے آتا تھا نا. اور اس کے علاوہ ان کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی، نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی دی تھی اللہ نے. کتنی بڑی نعمت ہے. سورہ المائدہ میں آیت نمبر 20 میں اس کا ذکر آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو، جب اس نے تمہارے اندر بہت سے نبی بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا. خاص طور پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دنیا میں بے مثال ہے، اور یہ انہی میں سے تھے نا. تو اس بادشاہت پر پھر ایسی بادشاہت اور آج تک کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی. وہ عروج اتنا اور اتنی چیزیں وہ پھر کسی بادشاہ کو نہ ملی. اور وہ تمہیں جو کچھ دیا جو جہان میں کسی اور کو نہیں دیا، تو اے قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. تو یہاں پر بھی اور اس آیت میں بھی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں جو کہا جا اس آیت نمبر 40 میں جو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر کہا، اور ابھی ہماری جو آیت نمبر 40 چل رہی اس میں بھی آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر خاص طور پر انعام کی تھی. انعمتو، انعام کی تھی میں نے، علیکم، تم پر خاص طور پر میں نے تم پر انعام کی تھی. یاد کرو. یاد کرنے کا طریقہ بار بار بتا رہی ہوں کیسے یاد ہوتا ہے. شکر کرو، ان کو یاد کرو اور شکر کیا کرو. اوفی بی عہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو یعنی مجھ سے جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ پورا کرو. اوفی بی عہدکم و اوفو بی عہدی، میں سوری آگے چلی گئی، و اوفو بی عہدی، اور پورا کرو میرے عہد کو، یعنی مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. اوفی بی عہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. پہلے یہ کہا و اوفو بی عہدی، پورا کرو میرے عہد کو، یعنی وہ وعدہ جو پورا نہیں کیا وہ پورا کرو. کون سے وعدے تھے جو بنی اسرائیل نے اپنے رب سے کیے تھے؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یہ تھا نا وعدہ. اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے ان پر ایمان لانا تھا نا. اور اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان، اور وہ تعلیمات جو تعلیمات رسولوں کی تھیں ان پر ایمان لانا، یہ وعدہ تھا نا. اور پھر ان پر عمل بھی کرنا، اور خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، ان کو بتا دیا تھا کہ ایک نبی آخری آئیں گے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا نا وَأُوفُوا بِعَهْدِي، میرا عہد پورا کرو، میرا عہد پورا کرو، اس پہ ایمان لاؤ نا. اور اوفی بعہدکم، کہ میں تم سے کیے گئے عہد کو پھر پورا کروں گا. اللہ کا وعدہ کیا تھا جواب میں؟ جو اللہ نے کہا نا کہ تم پہلے وعدہ پورا کرو تو میں بھی تم سے وعدہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر تم وہ کرو گے جو میں تم سے چاہتا ہوں تو میں بھی تم کو وہ دوں گا جو تم مجھ سے چاہتے ہو. تو اس عہد اور اس کی جزا کا جو ذکر ہے یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی آیا، اور اس آیت میں خاص طور پر میثاق کا لفظ ہے. جب
بنی اسرائیل سے اللہ نے میثاق لیا اور پھر ان میں 12 نقیب بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، اور تم نے ان کی مدد کی، ان کی کن کی؟ رسولوں کی، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو میں کیا کروں گا؟ یعنی اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ میں تمہاری برائیاں جو ہے نا تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس دن اور پھر جس نے ان کی بات تم میں سے مطلب جن لوگوں نے یہ بات کے بعد بھی کفر کیا یا ناشکری کی تو وہ بھٹک گیا، وہ تو بھٹک گیا پھر۔ اور تیسری چیز کیا تھی کہ جس کا حکم یہاں پر آیت نمبر 40 میں، یہ جو ابھی ہم آیت کر رہے ہیں اس میں دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اب یہ آخری جو ورڈ ہے اسی آیت کا، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، بس ڈرو مجھ سے ہی، وَإِيَّایَ صرف مجھ سے ہی، فَارْهَبُونَ صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ یعنی کیا ہے کہ صرف اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ تو غور سے سنیے اور بہت اس پہ توجہ دیجئے، اس آیت کے ایک ایک لفظ پر توجہ دیجئے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا احکامات دیے، اور یہ دیکھیے کہ یہ احکامات بنی اسرائیل کو دے کے بات ختم نہیں ہو گئی، یہی قرآن دنیا کے آخری انسان کے لیے بھی ہے، آپ کے میرے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کا پیکر یہی ہے، راہ ہدایت یہی ہے، اللہ کا پیغام یہی ہے۔ تو ہم نے اس میں ہر چیز کو اپنے لیے بھی دیکھنا ہے، جو کہ میں شروع میں ہی بتا چکی ہوں۔ اب غور سے سنیں اور اس پہ نوٹ کریں کہ اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کو کیا کیا احکامات ملے۔ نمبر 1 نوٹ کیجئے، نعمتوں کو یاد رکھو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یلتی، وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ پھر دوسرا کیا تھا؟ اوفو بعہدی، اور پورا کرو عہد کو، یہ حکم ملا نا دوسرا۔ اور تیسرا کیا تھا؟ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اللہ سے ڈرو صرف، اور کسی سے بھی نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا سبق ہے اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے، کیا چیز ہے جس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ نمبر 1 سب سے پہلے ابھی ہم نے نوٹ کیا، دوبارہ نوٹ کر لیں کہ نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان نعمتیں بھولتا ہے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، لہٰذا نعمت کو یاد رکھنے والا ہی شکر گزار ہوتا ہے۔ خاص طور پر کس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ جو ہدایت کی نعمت ہے، نعمت ہدایت کون سی ہے؟ وہ دین کی نعمت، دین کی نعمت۔ دیکھیے دین کی نعمت وہ بڑی نعمت ہے نا کہ جو اس دنیا میں بھی خیر کا باعث بنے گی اور آخرت میں بھی خیر کا باعث بنے گی، تو اس سے بڑی نعمت تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس میں ہم نے اپنے لیے کیا چیز چنی کہ ہمیں بھی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑی چیز راہ ہدایت، نعمت ہدایت یعنی دین کی نعمت۔ نمبر 2 اس میں ہم نے اپنے لیے کیا چنا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا نا کہ وعدے پورے کرو، تو ہم نے کیا سنا؟ ہم نے کیا چنا اپنے لیے؟ کیا سیکھا ہم نے؟ کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ یہ آپ کے میرے اور ہماری امت محمدیہ کے آخری انسان کے لیے، سبھی کے لیے حکم ہے نا، تو یہ سبھی کے لیے نا بات، کیونکہ قرآن کے بعد تو پھر اور کتاب کوئی نہیں آنے والی آسمان سے، تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ نوٹ کر لیں گے نمبر 2، انڈر لائن کریں اس کو کہ نمبر 2 اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ اور سب سے پہلا وعدہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا عہد کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ جو فاسق ہوتا ہے نا وہ عہد توڑتا ہے، تو لہٰذا کہا کیا جا رہا ہے؟ فاسق مت بنو، بالکل عہد مت توڑو، اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو۔ فاسق تو عہد توڑ دیتا ہے نا، جو عہد اللہ سے کیے یا جو اللہ کا نام لے کر جو وعدے کیے، تو وہ اس میں تو پھر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں نا، کچھ عہد اللہ سے ہوتے ہیں اور کچھ اللہ کا نام لے کر دوسروں سے بھی ہوتے ہیں نا۔ ساری یہ منتیں، نظریں، قسمیں، عہد، معاہدے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو ذاتی زندگی میں ہم اللہ کو گواہ بنا کر کرتے ہیں، ان سب کو بھی پورا کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف ایک طرف، یہ ساری ہماری زندگی پر محیط ہے کہ جو وعدے، قسمیں اور جو اللہ کو گواہ بنا کر خاص طور پر جان بوجھ کر ہم کرتے ہیں، پھر یہ ان عہد وعدوں کو پورا کرنا ہے، یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے۔ ہم سب کے لیے پھر تیسرا سبق کیا ہے اس آیت میں؟ اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ اس آیت میں ہمیں صرف اللہ سے ڈرنے کا، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اللہ ہی کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھے رستے پہ رکھتا ہے، جو صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بڑی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے صرف مجھ سے ڈرو، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے، اور مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور سے نہیں ڈرو۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے جو دل ہیں ان میں ڈر آ جاتا ہے نا بعض اوقات،
کسی اور چیز کا ڈر آ جاتا ہے، کسی بھی چیز کا، مثلاً کوئی سانپ ہے، کوئی شیر ہے، کوئی یہ تو آگ ہے، یہ چیزیں یہ شرک میں نہیں آتی، یہ تو ایک الگ ڈر ہے نا، یہ ڈرنا یہ ڈرنا جو ہوتا ہے یہ شرک نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا، تو اس وجہ اس ادھر منع کیا جا رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ڈرو، لیکن ہمارے اندر کسی اور چیز کا اگر ڈر آ جائے تو کیا یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے؟ سوال نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے، ایک طرف فطری خوف ہے نا، وہ جان بوجھ کر نہیں ہوتا، انسان کسی چھوٹے موٹی چیز کو بھی دیکھ کے ڈر جاتا ہے، وہ تو فطری خوف ہے نا، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ یعنی کوئی ڈرنے والی چیز اگر دیکھیں اور ڈر جائیں، جیسے آپ کو قرآن سے ہی بتاتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ کو کہ اپنا عصا پھینکو، اور انہوں نے پھینکا، وہ ایک دم سانپ بن گیا، تو کیا ہوا؟ وہ قرآن کہتا ہے نا کہ موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے، یہ تو ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلا نا۔ تو یہ ہوتا ہے فطری ڈر، یہ تو فطری طور پر ڈر ہے نا۔ اس ڈر میں ممانعت نہیں ہے کہ انسان کسی جانور سے ڈر گیا ہے، کسی چیز سے، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے نا، اس سے تو انکار نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں خاص طور پہ جو ڈرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ انسانوں سے ڈرنا، کس سے؟ اللہ کے مقابلے میں کسی سے بھی ڈرنا منع ہے، کسی سے بھی پھر نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے مقابلے میں انسانوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یعنی انسانوں سے ڈر کے انسانوں کی مرضی پہ چلنا شروع کر دو، ان کی باتیں ماننا شروع کر دو اللہ کے خلاف، بھائی ان کا ہمیں ڈر ہے۔ انسان جو ہے نا، اور اللہ کو بھول کر اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دے اور لوگوں کے حکموں کے پیچھے چل پڑے، یعنی اللہ کا ڈر ہر چیز سے بڑھ کر ہونا چاہیے، جیسے اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یعنی صرف مجھ سے ہی ڈرو، یہ نہ کرو کہ لوگوں سے ڈرو کہ میرے اللہ کے حکموں کو چھوڑتے جاؤ، اب میں نے اللہ کا یہ حکم پورا کیا تو فلانا ناراض ہو جائے گا، اب میں نے اللہ کا یہ حکم پورا کیا تو فلانا ناراض ہو جائے ناراض، کسی کی ناراضگی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے صرف مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے، بلکہ صرف اللہ ہی سے ڈرو، یعنی میرے احکامات کی تعمیل کرو، تکمیل کرو۔ اگر اللہ کے حکم کے آڑے کوئی آتا ہے انسان، ہرگز اس سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس سے ایک بہت ہی اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہی انسان اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرے گا، وہی فرما بردار ہوگا، وہی اطاعت گزار ہوگا۔ یا یہ کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے، یا اللہ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے نا یہاں پر، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ سے جب ڈراؤ تو لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کچھ لوگ، سبھی نہیں، ارے بھائی ہمیں مت ڈراؤ، ڈر جو ہے نا، ڈر ہم ڈر جاتے ہیں، ہمیں ایسی باتیں نہیں بتایا کرو۔ بھائی ڈر تو ایک بہت اہم فیکٹر ہے، بہت اہم چیز ہے، وہ موٹیویشنل ہے، کسی بھی کام کو کرانے کے لیے، سکھانے کے لیے ڈر کتنی اہم چیز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا بعض لوگ ڈر سے جب تک ڈراؤ نہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں بعض چیزوں کا، ہم چھوٹے بچوں کو پڑھنے بٹھاتے ہیں تو بعض بچے پیار سے بیٹھ جاتے ہیں، بعض کو ڈرانا پڑتا ہے، بعض کو کوئی لالچ دینا پڑتا ہے۔ نئے نئے بچے جب اسکول جانے لگتے ہیں تو تھوڑا بہت ڈر نہیں ہو تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا نا۔ تو ڈر بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور پھر جو اللہ کا ڈر ہے وہ تو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے۔ جو اللہ کا ڈر ہے وہی تو آپ کو صحیح ایمان پر رکھتا ہے، اللہ کا ڈر ہی تو آپ کو ہدایت پر رکھتا ہے۔ اور یہ میری آپ کی بات نہیں، تو اللہ نے فرما دیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی، بس ڈرو مجھ سے۔ 2 دفعہ آیا لفظ وَإِيَّايَ، صرف مجھ سے ہی، فَارْهَبُونَ، بس ڈرو مجھ سے ہی۔ کیا مطلب ہے؟ کسی اور سے نہیں ڈرو۔ تو ڈر جو ہے وہ بہت اہم فیکٹر ہے، اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر وہ چیز ہے جو ہمیں برائی سے روکے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت پر جاتی ہوں، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بیما، اس پر جو انزلتا، نازل کیا میں نے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو معکم، تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہ تکونو، تم ہو جاؤ، اولا، سب سے پہلا گروہ، کافرن، انکار کرنے والا، بھی اس کا، ولا، اور نہ تشترو، تم لو، بھی آیاتی، میری آیات کے بدلے، سمنن قلیلا، قیمت تھوڑی سی، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، صرف مجھ سے ہی، فَاتَّقُونَ، پس ڈرو مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے دوبارہ بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 41 کے اندر بھی بنی اسرائیل کو ہی، چونکہ پیچھے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا نا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر صرف عہد کو پورا کرو، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور پھر آگے بھی انہی سے بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے آمنو، اور ایمان لاؤ، کس چیز پر ایمان لاؤ؟ اس چیز پر، بما انزلتو مصدقا لما معکم،
جو میں نے نازل کی. کیا چیز نازل کی اللہ نے؟ قرآن مجید، یعنی قرآن پاک اللہ نے اتارا ہے نا. مصدق لما معکم، تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. کیا چیز پاس تھی ان کے بنی اسرائیل کے پاس؟ تورات، ٹھیک ہے، اور انجیل، جو خاص طور پر جو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتابیں اتاری تھی، یہ تو آسمان سے اتری تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کا اشارہ ان کتابوں کی طرف ہے کہ میں نے تو تم لوگوں کی طرف یہ کتابیں اتاری تھی نا. ہاں، اور ان کے اندر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف موجود تھے. یہ تو پوری ایک ایک چیز موجود تھی کہ ایک نبی آئیں گے ان کے یہ اوصاف ہوں گے. تو قرآن کیا ہے پھر؟ گواہی ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی ہے. کس چیز کی؟ قرآن مجید کی. یعنی یہ کہنے کے کہا نا کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے. کیا چیز نازل کی اللہ نے؟ قرآن پاک نازل کیا. اور پھر تصدیق کرنے والا مصدق لما معکم، تمہارے پاس تو کتابیں موجود ہیں نا جن کے اندر اس بات کی تصدیق بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہنے کے بجائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاؤ، کیونکہ یہ مان نہیں رہتے نا آخری نبی کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاؤ. یہ کیوں کہا گیا کہ جو چیز میں نے اتاری ہے اس کو مان جاؤ؟ یہاں یہ الفاظ ہے نا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو چیز ایمان لا اس پر جو میں نے اتاری. کیا چیز اتارا؟ قرآن. کیونکہ اگر قرآن کو مانیں گے تو لازمی بات ہے پھر صاحب قرآن کو بھی مانیں گے نا، خود ہی مانیں گے نا، ماننا پڑے گا. کیونکہ قرآن گواہ ہے، قرآن ہی مددگار ہے، سپورٹر ہے. کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اولا کافرم بہ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے انکاری اس کے. پہلے کا لفظ یہاں کیوں آیا؟ پہلے، اولا، اول کا لفظ یعنی پہلے کیوں کہا گیا یہاں پر؟ حالانکہ یہ سورت جب اتری تو مدینہ میں اتری نا، تو یہود جو تھے وہ مدینہ میں تھے نا، اور ان سے پہلے جو قریش کے لوگ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر چکے تھے. لیکن پھر بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے انکار نہیں کرو. ولا تکونوا اولا، تم نہیں انکار کرو سب سے پہلے. کیوں لفظ پہلے کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ اس لیے پہلے کا لفظ آیا کیونکہ کتاب تو ان کے پاس تھی نا، قریش کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی. یہ صاحب علم تھے، یہ صاحب کتاب تھے، قرآنی کتاب تو ان کے پاس تھی. تو خواہ ترتیب میں اگر بات کی جائے تو بے شک یہ بعد میں آئے، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ تو پہلے آتا ہے نا، ان کا مقام تو پہلے آتا ہے. تو مقام کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو صاحب علم ہو، تم تو جانتے ہو، تمہیں تو پتا ہے، تمہاری تو کتابوں میں نبی پاک کے تمام اوصاف موجود ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر جاننے والا، اب یہ تو جانتے تھے نا، انہوں نے تو اپنی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، ان کو پتا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، لیکن جانتے بوجھتے انہوں نے جب انکار کیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر جاننے والا انکار کرتا ہے نا تو اس انکار کا شدت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ شدید ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر کوئی جانتا ہی نہ ہو. آپ ذرا تھوڑی دیر عام زندگی پہ رکھ کے دیکھیں کہ ایک شخص آپ کو نہیں جانتا اور وہ کہے مجھے نہیں پتا بھائی آپ کون ہو، میں نہیں جانتا. لیکن ایک شخص آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور وہ کہہ دے مجھے نہیں پتا آپ کون ہو، تو پھر آپ کیسا لگے گا؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور ان کو پتا تھا. تو یہ کس طرح جانتے تھے؟ یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 کوٹ کرتی ہوں کہ ہماری اگلی انشاءاللہ آیت تک ہم پہنچیں گے، لیکن ابھی بتا دیتی ہوں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، 146 میں آتا ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس طرح پہچانتے ہیں، کس کو؟ نبی پاک کو، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اللہ اکبر. تو کتاب دی اور پھر یہ پہچانتے ہیں. تو کتاب میں تو اللہ تعالیٰ نے کھول کے ہر چیز بتا دی تھی نا کہ آخری نبی آئیں گے، اور آخری نبی کے بارے میں ساری چیزیں بتا دی تھی. تو ان کے پاس تو کتاب تھی، تو یہ تو 100% پہچانتے تھے. اور پھر کیسے پہچانتے تھے؟ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے یقین کے ساتھ، اسی طرح ان کو تو پتا تھا کہ یہ نبی ہے، آخری نبی ہے. تو یہود و نصارہ کو یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اس آیت کے اندر، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل ہے، اور وہ اس پر بھی دلیل ہے جو تمہارے پاس پہلے سے ہے. اب یہاں پتہ لگ گیا کہ اللہ نے کہا نا کہ تمہارے پاس تو پہلے سے. وَآمِنُوا، ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو نازل کیا میں نے، یعنی قرآن پہ ایمان لاؤ، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا اس کے لیے تو معکم تمہارے پاس ہے. تو پتہ لگ گیا نا کہ ان کی کتابوں کی بات ہو رہی ہے. ولا تکونوا، اور نہیں تم ہو جاؤ اولا، سب سے پہلا گروہ، کافرن بھی انکار کرنے والا اس کا. یعنی
یہ پہلا گروہ تھا نا کہ آسمانی کتاب رکھنے کے بعد بھی پھر منع کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن مجید تمہیں کسی ایسی چیز کی دعوت نہیں دیتا، یہ کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ، اور تمہیں یہ بھی پتا، اور تمہیں پتا نہ ہو، یہ تمہیں تو پتا ہی نہیں ہے بھائی قرآن کیا چیز ہے، قرآن کیا، بھائی تمہاری تو کتابوں میں سب لکھا تھا نا کہ آخری نبی آئیں گے، کتاب اترے گی، کتاب، یہ قرآن کوئی نئی چیز تو نہیں آ گئی سامنے، تم تو جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے، تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، تمہارے لیے کوئی نرالی نئی نویلی چیز تو نہیں ہے نا، کوئی عجیب چیز تو نہیں ہے، کوئی انہونی چیز تو نہیں ہو گئی نا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی نا، بلکہ کوئی تمہیں تو سب پتا ہے نا، بالکل پتا ہے نا، تمہاری کتابوں میں تو ایک لفظ کھول کھول کے لکھ دیا گیا، پھر بھی تم انکار کرتے ہو، بلکہ یہ قرآن تو تمہاری تعلیمات سے اپوزٹ، تو تمہیں کوئی بات بھی نہیں سکھا رہا، اچھی اچھی باتیں اس کے اندر ساری، تو تمہاری آسمانی کتابوں میں بھی تو اللہ نے تمہیں اچھی اچھی باتیں سکھائی، تو یہ ان کے خلاف تو نہیں جا رہا نا، تو انہی باتوں کو کنفرم کر رہا ہے نا، بالکل کنفرم کر رہا ہے، تو پھر کیا کہا، ولا تشترو، اور نہ تم لو بی آیاتی، میری آیات کے بدلے، نہ تم لو میری آیات کے بدلے کیا کرو، ولا ولا تشترو، نہ تم لو بی آیاتی، میری آیات کے بدلے ثمنن قلیلا، قیمت تھوڑی سی، میری آیات کے بدلے میں تھوڑا مال مت لو، تھوڑی قیمت مت لو، تو یہ تھوڑی قیمت لینے کا کیا مطلب ہے، یہاں پہ کیا بات ہو رہی کہ تم میری آیات، پہلے میری آیات کا کیا مطلب ہے، اللہ کی آیات، قرآن جو اتر رہا تھا اس وقت، اور یہ لوگ جو تھے یہود اور نصارہ، یہ انکار کر رہے تھے کیونکہ ان کی اپنے وہ تھا نا، بوس تھا نبی سے، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں بتاتی جاؤں گی، یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت لو، تھوڑی قیمت کا کیا مطلب ہے یہاں پہ، تھوڑی قیمت سے مراد یہاں کوئی نقد پیسوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کرنسی کی بات نہیں ہو رہی کہ چلو تھوڑے پیسے نہیں لو تو پھر زیادہ لے لو، نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑے پیسے نہیں لو، نہیں، اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا کم ہے، تھوڑا ہے، ختم ہونے والا ہے، وہ تو کبھی بھی ختم ہونے والی چیز تو دنیا کی چیزیں ہیں نا، دنیا میں تو سب کچھ ہی ختم ہونا ہے، وہ تو تھوڑا ہی ہے نا، ثمنن قلیلا، قیمت تھوڑی، تم تو دنیا کے اندر بیٹھے ہو اور قرآن کا انکار کر رہے ہو، تو تم دنیا ہی دنیا کے چکر میں ہو نا، آخرت سے تم بے خبر بیٹھے ہو، تو جو کچھ بھی تمہاری دنیا ہے تو ختم ہی ہوگی نا، یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ تو جو تھوڑی چیز ہوتی ہے تو ختم ہی ہو جاتی ہے، اور دنیا تو ویسے ہی بھی فنا کا مقام ہے، تو آیات سے مراد یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ثمنن قلیلا و ایایا فتقون، اور صرف مجھ سے ہی بس ڈرو تم مجھ سے، یعنی آیات سے مراد یہ ہے کہ حق، یعنی کہ حق کو مت بیچو، ایک تو یہ ہو گئی نا ثمنن قلیلا، یہ حق کو بیچ رہے تھے، حق کو مت بیچو، حق کیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور تم ان پہ پردے ڈال رہے ہو، تم لوگوں کو نہیں بتا رہے ہو، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہو، اس کو تم مان نہیں رہے ہو، جب نبی اترا، قرآن اترا، تم اسے یہی یقین کرو، تو یہ حق پہ پردہ ڈالنا ہو گیا نا، ایسا مت کرو، ان پر پردہ مت ڈالو، تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پہچانتے تھے اچھی طرح، کیونکہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا، آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اسی لیے تو آ کے یہ مدینہ میں بسے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ نبی مدینہ میں تشریف لائیں گے، لیکن جب آپ آئے تو انہیں پتا کیا ہو گیا، انہیں ڈر لگ گیا یہ کہ اگر ہم ان کو مان جائیں گے تو ہماری تو سرداری چلی جائے گی، ہماری جو واہ واہ ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو کیا مقصد تھا ان کا، دنیا کے مفادات ان کے سامنے تھے، کہ ہم اپنی دنیا کے مفادات اور مسلطیں اور سرداریاں ان کو مقصود تھی، انہی کو بچانے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دونوں کا، یعنی نبی پاک کا بھی اور قرآن کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو اس بات سے ان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، یا ان کو منع کیا جا رہا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو خلاصہ کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس پیغمبر کی نشانیاں جو تمہاری کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں، انہیں مت چھپاؤ، ان کو مت چھپاؤ، ان پر پردہ مت ڈالو، اس وجہ سے کہ کہیں تمہاری سرداری نہ چلی جائے، اس صرف وجہ یہ ہے، اور وہ سرداری کیا ہے، سامانن کلیلہ، وہ تو اس نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرو، پہلے بھی کہا کہ صرف پچھلی آیت میں بھی کہا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور یہاں کیا کہا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یہاں بھی کہا کہ صرف مجھ سے ڈرو، مجھ سے خوف کھاؤ، اب اپنی سرداری جانے کے غم میں، خوف میں نہیں بیٹھے رہو، بلکہ صرف مجھ سے ڈرو، اور کہا کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو تم، صرف مجھ سے ہی ڈرو تم، یعنی کہ اگر تم اللہ ہی کا خوف رکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا نا، اللہ کے ڈر سے، تم اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کی باتیں مانو گے، جب اللہ کی بات ہی نہیں مان رہے تو تمہارے دل میں تو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو تم تو صرف دنیا کی خاطر یہ سب کر رہے ہو، لیکن یہ تمہارے کام نہیں آنے والا،
تو ولا تلبسو آیت نمبر 42 ہے جو آج کے ہمارے لیسن کی لاسٹ آیت ہے. ولا اور نہ، تلبسو تم ملاؤ، تلبس الحق تم ملاؤ حق کو، بالباطلی ساتھ باطل کے، وتقتم الحق اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم علم رکھتے ہو. ولا تلبس الحق بالباطل اور نہ تم حق کو ملاؤ باطل کے ساتھ. یہ عمل یہ لوگ کیسے کر رہے تھے؟ یہ کیسے حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ اہل مکہ یا دوسرے جو بھی لوگ تھے نا، جو اہل کتاب نہیں تھے، جو اہل مکہ تھے تو وہ تو مشرکین تھے نا، اور کچھ اہل کتاب ایسے لوگ تھے جن کے پاس کتاب نہیں تھی. تو جب ان کو کوئی بھی مذہبی مسئلہ پیش آتا تھا تو یہ پھر اس کی تصدیق کے لیے ان کے پاس یعنی اہل کتاب کے پاس آتے تھے، جن کے پاس کتاب تھی، آسمانی کتاب تھی. یہود و نصارہ کے پاس آسمانی کتاب تھی نا، تورات تھی، انجیل تھی. تو جو لوگ جن کے پاس کتاب نہیں تھی، جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو وہ جب بھی کوئی مذہبی مسئلہ پیش آتا تھا تو ان کے پاس پوچھنے کے لیے آتے تھے. تو ظاہر ہے اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا، مذہبی مسئلہ، تو کدھر جائیں گے؟ انہیں کے پاس جائیں گے نا، جن کے پاس معلومات ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس قرآنی کتاب ہے. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، مثال دے رہی ہوں کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے نا، جس کو وہ چیز معلوم ہوتی ہے. یا پھر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یا کوئی مذہبی مسئلہ ہوتا ہے تو کسی عالم کے پاس جاتا ہے، اسکالر کے پاس جاتا ہے. تو یہ لوگ جو تھے مذہبی معاملات میں، ان کی طرف، کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف بات ہو رہی، بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل کی طرف جاتے تھے، ان سے رجوع کرتے تھے، ان سے معلوم کرتے تھے. اور جو قریش اور دیگر لوگ جو تھے وہ ان سے آ کر پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس نبی کے بارے میں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس تو کوئی کتاب تھی نہیں. اب وہ ان کے دل میں آتا تھا کہ بھائی پتہ نہیں سچ ہے، پتہ نہیں سچے نبی ہے نہیں ہے. تو وہ چونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی تو ان سے آ کے کنفرم کرتے تھے کہ بتاؤ بھائی حقیقت کیا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ نہ تو یہ پوری طرح انکار کرتے تھے اور نہ یہ پوری طرح اقرار کرتے تھے، نہ یہ کوئی ایسا جواب دیتے تھے کہ جس سے اگلے بندے کا اطمینان ہو جائے، اور نہ یہ پوری بات بتاتے تھے اور آدھی بات چھپاتے تھے، آدھا سچ بتاتے تھے اور آدھا جھوٹ بتاتے تھے. ایسی دو رخی بات کرتے تھے، ایسی دو منہ والی بات کرتے تھے کہ لوگوں کو بجائے مطمئن کرنے کے الٹا کنفیوز کر دیتے تھے. مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ بھائی بتاؤ یہ پیغمبر ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ تو کہتے تھے ہاں ہاں پیغمبر تو ہے مگر صرف امیین کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. اور آج بھی یہی کہتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے، انہی میں سے کہ بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، قرآن کو الہامی کتاب بھی مانتے ہیں، اور اسلام کو ایک الہامی مذہب بھی مانتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں وہ صرف عربوں کے لیے تھے، وہ باقیوں سب کے لیے، جبکہ اللہ سب کے لیے ہے، اللہ کے نبی سب کے لیے ہیں. قرآن دنیا کے ہر انسان کے لیے آخری کتاب ہے، اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں اترے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور یہ کیا کرتے تھے کہ یہ بتاتے نہیں تھے. اسی پر اللہ تعالیٰ اس بنی اسرائیل کی یہ حرکت تھی کہ جب ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس کتاب تھی، ان کو حق کا پتہ تھا، سب معلومات ان کو تھی، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، تو یہ حق کے ساتھ ملاتے تھے جھوٹ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو وارن کیا ہے بنی اسرائیل کو. پہلی جہاں سے ہمارا آج کا سبق 40 سے شروع ہوا، پہلے ان کو کہہ دیا نعمت کو یاد کرو، وہ ساری نعمتیں، کیا ہدایت کی نعمت، دین کی نعمت، بہت نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، اور پھر عہد کو پورا کرو، اور پھر تم مجھ سے ڈرو. اور پھر کیا کیا کہ اپنے پھر 41 میں کہا ایمان لاؤ اس کے اوپر جو میں نے اتارا، قرآن یعنی، اور تمہارے پاس تو مصدقا لما معکم، تمہارے پاس تو پہلے سے موجود ہے کتابیں، یعنی ان میں تو ساری چیز لکھی ہوئی ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، تم نہیں ہو جاؤ پہلے کافر، گروہ میں شامل نہیں ہو جاؤ پہلے ان کا، کیونکہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تمہارے پاس تو پہلے سے آلریڈی کتابیں موجود ہیں. اور پھر ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے میں، میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت وصول کرو. یہ دنیا جو تم کما رہے ہو یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہ تو کم ہے، اس کے بدلے میں تم یہ کما رہے ہو، تم آیات سے انکار کر رہے ہو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو صرف، یعنی اللہ ڈرا بھی رہے ان کو. اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، نہ تم ملاؤ حق کو، کیونکہ یہ حق کے ساتھ جھوٹ ملاتے تھے، نہ تم ملاؤ حق کو، کس کے ساتھ؟ بالباطل، باطل کے ساتھ، جو جھوٹ ہے اس کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. اللہ اکبر، صاف صاف کہہ دیا اللہ نے بنی اسرائیل کو کہ تم حق کو اور جھوٹ کو نہیں ملاؤ، اور تم حق کو نہیں چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو. علم کیسے رکھتے تھے؟ کتابیں جو اتری تھی ان کے پاس، ان کو پتا جو تھا، سب نبی کے اوصاف ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، ان کو سب پتا تھا، لیکن یہ پھر بھی انکار اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو اپنی سرداری جانے کا خوف تھا نا، اپنی جو ان کی لگی ہوئی تھی، جو چیزیں ان کی اپنی تھی اس کے مطابق یہ لوگ پسند نہیں کر رہے تھے نا کہ نبی کریم. تو آپ
آج کے یہاں پہ میں ختم کروں گی، لیکن یہاں پر یہ میرا سوال ہے کہ آج کے معاشرے پہ نظر ڈالیے اور پھر ان آیات کا جائزہ لیجیے. اور اوپر تو ہماری بہت تفصیل سے بات ہو گئی، چونکہ ہماری کلاس کا ٹائم بھی اوور ہو گیا، تو میں اس آیت کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. یہ بات بنی اسرائیل کو بولی جا رہی ہے، لیکن صرف بنی اسرائیل کو ہی نہیں بولی جا رہی، یہ دنیا کے ہر انسان کو بولی جا رہی ہے کہ حق کے ساتھ تم باطل کو نہیں ملاؤ. کبھی زندگی میں، آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹا بڑا معاملہ ایسا آ جائے جہاں حق کو حق ہی بتانا پڑے، تو پھر حق کے ساتھ باطل کو نہیں ملانا. یہ قرآن کا حکم ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں اترا قرآن، دنیا کے آخری انسان تک کے لیے اترا ہے. تو حق کے ساتھ جو صحیح بات ہے، جو سچ بات ہے، اس کے ساتھ جھوٹ بات ملانے کی ضرورت نہیں ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو کبھی بھی کسی مصلحت کے تحت، کہ تمہیں پتا ہو کہ بھائی یہ بات ہے، لیکن اگر میں نے بتائی تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا. نہیں، اللہ سے ڈرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو، تمہیں پتا ہے. یہ بات اللہ کو پتا ہوتی ہے. جب اللہ کو یہ بات پتا تھی کہ بنی اسرائیل کو سب کچھ پتا ہے اور بنی اسرائیل چھپا رہے ہیں، نبی آخری نبی کی آمد کو کی گواہی نہیں دے رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ آخری نبی بھی اتریں گے، قرآن بھی اترے گا، کتاب بھی ہوگی، تعلیمات بھی ہیں اور ان کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو نہیں مان رہے. تو یہ ان کو بھی وارن کر دیا، اور ان آیات کے ذریعے رہتی دنیا تک کے ہر انسان کو وارن کر دیا کہ کبھی بھی تم حق کے ساتھ باطل کو نہیں ملاؤ، کبھی سچ کے ساتھ جھوٹ کو نہیں ملاؤ. اور وہ تکتم الحق، اور نہیں تم چھپاؤ حق کو. تم تو چھپا رہے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ تم علم رکھتے ہو. حالانکہ تم علم رکھتے ہو، اور یہ بات اللہ کو پتا تھی نا. تو تبھی جب یہ بات اس وقت اللہ کو پتا تھی، تو کیا آج کے دور میں اللہ کو نہیں پتا ہوتی جب کوئی حق چھپا رہا ہوتا ہے، جب کوئی کسی کے معاملات میں یا کسی بھی دنیا کے چھوٹے بڑے معاملے میں حق چھپا رہا ہوتا ہے، یا پھر حق کے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی بات اپنی طرف سے من گھڑت کر رہا ہوتا ہے. اور دین کے معاملے میں بھی کچھ لوگ یہ حرکات کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں بھی کچھ لوگ آیات کو، جو آیت کا اصل مقصد ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر ایسی ایسی تعویلیں کر دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ایسی ایسی تفصیل کر دیتے ہیں کہ جو آیت کا اصل مطلوب ہے اس سے ہٹا کے لوگوں کی توجہ دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا، وہ کہا گیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی. اور اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے، وہ ہر مومن مسلمان کو، ہر انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، نہ تم ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملانا چاہیے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، قرآن کا معاملہ ہو. تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. اگر تمہیں کوئی بات حق کی پتہ ہے تو تم ضرور بتاؤ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز حلال ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے، یا کوئی چیز ناپاک ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، کوئی چیز پتا ہوتی ہے، کوئی دوسرا پوچھتا ہے تو بتا دینا چاہیے. لیکن اگر نہیں پتا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ بتاؤ، کہ پھر آپ پہ کوئی حکم لاگو نہیں. آپ یہ کہہ دو مجھے نہیں پتا. قرآن کی کسی آیت کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھتا ہے مجھے بتاؤ، آپ کو نہیں پتا، آپ کہہ دو مجھے نہیں پتا. لیکن جو حق بات آپ کو پتا ہے وہ بتانی پڑے گی، اور جو نہیں پتا اس کے لیے اپنی طرف سے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا، لیکن جو پتا ہے وہ بتانی پڑے گی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو. اللہ کو پتا تھا، تبھی تو اللہ نے یہ کہا نا کہ تم جو علم رکھتے ہو، میں نے تمہاری طرف علم بھیجا ہے تو تم بتاؤ. اسی طرح تمام عالم دین اور تمام علماء کرام جتنے بھی جو دین کا علم رکھتے ہیں، یا جو بھی شخص چھوٹا بڑا جو بھی علم رکھتا ہے اللہ کے علم میں سے، یہ اپنے قرآن میں سے یا دنیا کے اور معاملات میں بھی کسی بھی چیز کا، تو حق کے ساتھ باطل کو ملا کے پیش نہیں کرنا چاہیے. اپنی طرف سے کہانیاں نہیں گھڑ دینی چاہیے، اپنی طرف سے تعویلیں نہیں کر دینی چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں اس کا یہ مطلب ہے، وہ یہ سب عام زندگی کے معاملات میں بھی کچھ لوگ اچھی حق بات کے ساتھ بہت سارا باطل ملا دیتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور حق کو نہیں چھپانا چاہیے. یہ ڈر کر، اس بات سے ڈر کر کہ اگر میں نے حق بات کر دی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے جبکہ معلوم ہو تو یہاں سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ آیات کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.